اچھا سردار صاحب، ہم نے 2-3 دن پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا اور اس میں ہمارے نمائندے نے جب ہم نے پوچھا کہ کون کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے تو انہوں نے آپ کا بھی نام لیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو لادھی گینگ ہے یہ ان کی سرپرستی جو ہے وہ سردار محسن عطا صاحب جو ہیں کھوسہ صاحب وہ بھی کرتے ہیں. تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو ہمارے نمائندے نے جو آپ کے حوالے سے بات کی تھی؟ جی مجھے بڑا دکھ ہوا جی یہ بات سن کے، اور ایک وجہ یہ بھی بنی یہاں آپ کے چینل پہ آنے کی. ایک تو ہمارا ایک اپنا مزاج ہے، گینگز رکھنا، گینگز کو پالنا، بدماشوں کے ساتھ یہ ہمارا وہ پروفائل چیک کریں تو اس سے دور دور کا واسطہ بھی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری قوم سے ہیں وہ لوگ اور ہمارے بالکل قریب رہنے والے ہیں، ان کے آباء و اجداد بڑے شریف النفس لوگ تھے. جیسے میں نے بتایا کوئی وجہ بنی ان کا اس جرائم کی دنیا میں آنا، اور جب سے انہوں نے اس میں قدم رکھا اور مصالحت بھی ان کے درمیان کوششیں ہوئیں اور وہ کارگر ثابت نہ ہوئی تو ظاہر ہے پھر انہوں نے اپنے راستے جدا کر لیے. اور 15-20 سالوں سے ان کے خاندان سے بھی ہمارا دور دور کا واسطہ تعلق نہیں ہے. البتہ جب قتل و غارت بڑھتی ہے اور ہم وہاں جو انفلوئنشل لوگ یا پولیٹیکل فیل ہو جاتے ہیں کسی مصالحت کریں تو وہاں روایت ہے اس علاقے میں سید، پیر، روحانی لوگ جو دیندار ہیں اور جن کو وہ لوگ مانتے ہیں تو ان کو ہم میڈییٹر کے طور پہ ضرور ہم نے لانچ کیا، جس کا کبھی نہ کبھی کچھ فائدہ بھی ہوا. لیکن یہ پرسیپشن تکلیف دہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کی سرپرستی تو دور کی بات، حوصلہ افزائی تک ہمیں نہ کرنی چاہیے نہ ہمارا مزاج. اور میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کے اگر رپورٹر جس کا میں نے سنا اور مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے یہ بات آپ تک بغیر تصدیق کے، میرے خیال میں تو وہ خود بھی نادم ان کو ہونا چاہیے یہ بات آپ تک پہنچا کے، میرا اتنا ذاتی خیال. اچھا اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا ہونا چاہیے وہاں پر، کس طریقے سے اس سچویشن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اچھا ایک اور سوال سردار صاحب میرا بھی لے لیں ساتھ ہی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی عثمان بزدار صاحب کے ساتھ، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ، تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ اب تک بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوں گے چیزوں کو. تو ان کا ریئیکشن کیا اور اتنے سال ہو گئے اس حوالے سے کیا انہوں نے کوئی لاہے عمل تیار کیا یا نہیں کیا؟ جی مجھ سے کچھ سوال ہوا ہے جی دونوں آپ ہی سے سوال ہے، میرا بھی اور علینا کا بھی. مجھے جی سوال سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ دہرایا جائے. جی بولیں آپ. اچھا بیسیکلی آپ نے کہا کہ آپ کی جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی عثمان بزدار صاحب کے ساتھ وہ اسی حوالے سے ہوئی تھی اور آپ نے اس ایشو کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. اب یقینی سی بات ہے آپ انہیں اپڈیٹ کرتے رہتے ہوں گے، تو آپ نے کیا لاہے عمل دیکھا ان کی طرف سے؟ کوئی لاہے عمل انہوں نے تیار کیا یا نہیں کیا، یا صرف ڈسکشن میٹنگ اور پوائنٹ آؤٹ کی حد تک یہ ساری چیزیں؟ جی میں اتنا بتاتا چلوں کہ اس میٹنگ کا یا وہ چیزیں جو ان کے نوٹس میں لائی گئیں وہ خود ان کو اس بات کا ادراک تھا اور اب بھی ہے. اور اس میں اس کا ایک جو پولیس کا سٹرکچر ہے اس پہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کی متعدد بار میٹنگز ہوئیں کہ اس بارڈر ملٹری پولیس کو اپنے اوریجنل شکل و صورت میں رہنے دیا جائے، اس کا مرجر ہو پنجاب پولیس، اس کی کمانڈ کس کے پاس ہو. سو اس میں ہماری اور بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کی اس میں ایک برین سٹارمنگ ہوئی ہے. اور البتہ ایک نیا نظام متعارف کرانے میں ٹائم ضرور لگتا ہے، لیکن وی آر ہوپ فل. اچھا اب ذرا تھوڑا پالیٹکس پہ، ہم نے جو پہلے گفتگو کی اس کا باقی حصہ، گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے؟ آپ انڈیپینڈنٹ لڑے، بعد میں آپ تحریک انصاف میں شامل ہوئے، ابھی جو لوگوں کے مسائل ہے، جو پرفارمنس ہے، اگر آج الیکشن ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جماعت جیتے گی؟ جی سمی صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی میں آپ ہی سے کھوسہ صاحب. جی اس میں دیکھیں، ایک تو ہماری سوسائٹی میں کچھ مزریز اور کچھ مسائل اتنے زیادہ ہیں سمی صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے. اور جب کوئی پارٹی پاور میں آتی ہے اس کے ساتھ ماسز کے توقعات کا لیول بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے جتنی اس پارٹی کے ساتھ چاہت ہوتی ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے جو امید لوگوں کی تھی وہ ہماری ایک آزاد امیدوار منتخب ہونے کے بعد
ہم لوگوں کی بھی تھی، میرے ساتھ میرے ایک آزاد ہیں جی امجد فاروق خان، وہ بھی آزاد قومی اسمبلی میں تھے. تو ہماری یہ مشاورت ہوئی، اپنے لوگوں سے بھی ہوئی اور پھر کچھ دوستوں سے جو پی ٹی آئی میں تھے. تو اس امید کے ساتھ ہم اس کشتی میں سوار ہوئے کہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی اس میں قیادت میں لازمی طور پہ ہمیں ایک کنارہ ملے گا، اور ہم اس امید کا دامن ابھی تک ہمارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ان کی انٹینشنز جو کہ ایک بڑی عام اصطلاح بن گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی نیت نیک ہے، وہ موٹیویٹڈ ہیں. ٹائم ضرور چاہیے، ہمارے معاشرے کے اندر بیماری بڑی پرانی ہے، اس سے نکالنے میں ٹائم تو لگے گا جی، ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا. لیکن عمومی طور پر یہ بات دیکھنے میں آئی کہ جو دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، کیونکہ زراعت میں خاصی بیٹر پرفارمنس رہی اس حکومت کی، آپ کا بھی تعلق جو ہے وہ قبائلی علاقے سے، دیہاتی علاقے سے ہے، تو لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں کیا آپ اس کے حوالے سے کمنٹ کریں گے؟ شہروں میں تو لوگ بہت کمپلینٹ کرتے ہیں جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے. دیکھو سر، مہنگائی تو ایک بعض اوقات عالمگیریت ایشو ہے ہمارے ملک کے اندر. ہمارا اپنا جو ایک فائنانشیل اسٹرینگتھ ہے، اس کووڈ کی اس وائرس کے آنے کے بعد اس کے جو پوسٹ اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ اس کے ہمارے اس پر بڑے سگنیفیکینٹ ایفیکٹس ہیں، اس کو ہمیں ایک طرف نہیں رکھنا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہوا دیہات کا آپ نے کہا ہے، ڈی خان یا میرا جو علاقہ یا جو ہمارے پنجاب کا رورل ایریا ہے، اس میں ظاہر ہے 2-3 چیزیں تو بڑی اہم ہیں. ایک تو اس میں پولیسنگ سسٹم، پانی، اریگیشن، لوگ چونکہ ذمہ دار ہیں ان کو سورس آف اریگیشن کیا ہے، اریگیشن کا جو ہمارا سسٹم ہے اس میں ایک محسن لغاری صاحب بہت زیادہ کمپیٹنٹ، ایک ون آف دا بیسٹ ایجوکیٹڈ اور کمپیٹنٹ کیبنٹ ممبر ہیں. ان کے پاس یہ پورٹ فولیو ہے جو میرے دیکھنے میں آتا ہے. وہ بہت محنت کر رہے ہیں اس پہ، پانی کے ایشوز کو ریزالو کرنے، اس کے اثرات پبلک تک پہنچنے چاہیے. پانی جتنا شارٹ، اگر مس مینجمنٹ ہوئی تو لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوں تو ایک انارکی پھیلتی ہے، اس میں پولیس کا سسٹم آتا ہے آڑے. تو یہ پیرالل چلتے ہیں. ہمیں اس میں پولیسنگ کو ٹھیک کرنا ہے، اس پہ بھی ہمیں کافی محنت چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریونیو کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی بہتری چاہیے. اچھا، کیونکہ وقت کم ہے، میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اب بجٹ سیشن آنے والا ہے اور ہم نے دیکھا پارٹی میں جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ایک ڈیوائڈ بھی ہے. واٹ از یور اسیسمنٹ کہ یہ جو گروپ ہے پارٹی کے اندر جو بنا ہے، یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہی جائے گا، ٹوٹ جائے گا؟ آپ کی جو سیاسی ایکیومن ہے وہ کیا بتاتی ہے آپ کو؟ اس گروپ کے وجود میں آنے سے اگر آپ ایک لفظ سمجھ سکیں جو میں بولنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے کہ پارٹی کو مہمیز ملی ہے. اگر کوئی تھوڑی بہت سستی تھی تو وہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی مہمیز ملی ہے، اور زیادہ محنت سے ہماری پارٹی کو کام کرنا چاہیے. اور باقی ماندہ جو پیریڈ ہے اس میں ایسے ہمیں میز لینے چاہیے، ایسا تدارک کرنا چاہیے تاکہ نیکسٹ جو الیکشن ہے اس میں سرخرو ہو کے فیلڈ میں جایا جائے. بالکل ٹھیک ہے سردار صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی آپ نے اپنا ٹائم دیا، ویلیو. رانا صاحب، آپ نے سردار صاحب کی بات سنی، وہ انڈیپینڈنٹ تھے، پی ٹی آئی میں آئے، کچھ چیزوں کے بارے میں کمپلینٹس بھی ان کو ہوں گی، لیکن اوور آل ہی از ویری آپٹمسٹک. دیکھیں سمیع صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ لوگ منتخب ہوئے اور بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، تو محسن عطا صاحب بھی ان میں شامل تھے. انہوں نے جیسے خود بھی بتایا کہ ہم نے اپنے حلقے کے لوگوں سے بھی مشاورت کی، اپنے دوستوں سے بھی مشاورت کی، اور ہم نے، اور ابھی بھی دامن ہم نے پکڑا ہوا ہے خان صاحب. اور یہ دیکھیں صرف محسن عطا صاحب نے نہیں پکڑا ہوا، حمید صاحب یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے عوام آج بھی عمران خان کو ہی اپنی امیدوں کا مرکز ٹھیک ہو گیا. اچھا جی لینا، لاسٹ کمنٹ 30 سیکنڈ. صرف بیسکلی جو انہوں نے بات کی، انہوں نے بات تو بالکل ٹھیک کی ہے کہ جو ہے نا پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی وہ سست ہو گئی تھی اور اب انہوں نے کھینچا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، بہت ان کے سینئر رہنما جو ہیں، وہ یہی بولتے ہیں کہ ان کا تو نظریے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو آئے تھے بس بیتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں. بٹ یہ بڑا پن ہے سردار صاحب کا اور جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں کہ وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کے بارے میں یہ سوچتے ہیں. آنیسٹلی بہت شکریہ آپ کا صدیق ساجد، رانا طاہر صاحب اور لینا الیاس اور سردار صاحب کا بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.